بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی صفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 1۔ قلعہ بخارا کا جنوبی دروازہ کھول دیا گیا۔ قلعے کے سامنے لشکر اسلام خیمزن ہو چکا تھا اور حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا، مگر جب اچانک قلعے کے برج پر سفید پھریرہ لہرایا اور اس کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا تو مسلمان لشکری اور اس کے سالار قدر حیرت سے ادھر دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی قلعے کے اندر سے سوار نکلنا شروع ہو گئے۔ سوار 2 قطاروں میں رہے تھے اور ہر سوار کے نیزے پر سفید جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سفید پھریرہ ہمیشہ سے امن کا نشان رہا ہے، اسے اگر عین جنگ میں لہرا دیا جائے تو دوست دشمن دونوں اس کے احترام میں تلواریں جہاں کی تہاں روک دیتے ہیں۔ قلعے کے سوار گھوڑے بڑھائے سیدھے اس سمت چلے آ رہے تھے جہاں اسلامی عساکر کے سپہ سالار سعید بن عثمان کا خیمہ تھا، جس کے سامنے اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ جب صلح و امن کا وفد اور زیادہ قریب آ گیا تو سپہ سالار لشکر سعید بن عثمان اپنے خیمے میں واپس چلے گئے اور وفد کے استقبال کے لیے اپنے نائب اور ایک سردار کو وہاں اس تاکید کے ساتھ چھوڑ گئے کہ اگر وفد گفتگو کی خواہش کرے تو اسے خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ خراسانی وفد سواروں کی 2 ٹکڑیوں میں مشتمل تھے۔ ہر ٹکڑی میں 6 سوار تھے۔ ایک ٹکڑی کے سوار تمام کے تمام نصف نقاب سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے تھے، مگر دوسری ٹکڑی کے سب سوار بے نقاب تھے، یعنی یہ ٹکڑی مردوں کی تھی۔ دوسری ٹکڑی خواتین کے سواروں کی تھی، جن کے آگے آگے ایک خاتون بڑی تمکینت سے گھوڑے کی لگامیں سنبھالے چلی آ رہی تھی۔ صلح کا وفد قریب آ کر رک گیا اور وہ سب گھوڑوں سے اتر پڑے۔ انہیں دیکھ کر استقبال کرنے والے دونوں مسلمان سپاہی بھی پاپ یادہ ہو گئے، اور اسی وقت خواتین گروہ کی وہ خاتون جو سب سے آگے تھی، اس نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا، آپ دونوں میں سے اسلامی لشکر کے سالار کون ہیں؟ مسلمانوں کے 2 سرداروں میں سے ایک نے خاتون کو نہایت عزت اور نرم لہجے میں جواب دیا، میں خراسانی وفد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں مسلم سالار کو سلام پیش کرتی ہوں۔ خاتون نے برف پاش نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، خاتون، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مسلم سردار نے سنبھل کر کہا، میرا نام محلب بن ابی صفرہ ہے، میں نائب سالار ہوں۔ ہمارے سپہ سالار سعید بن عثمان ہیں جو سامنے کے خیمے میں موجود ہیں۔ اس وقت قلعے سے آنے والی خاتون کی نظریں محلب بن ابی صفرہ کے برابر کھڑے ہوئے ایک خوبصورت جوان پر ٹہر کر رہ گئی تھی۔ وہ جیسے کسی خیال میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس عالم میں اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، کیا نائب سالار یہ بتانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ جو نوجوان کھڑے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کیوں نہیں مہمان خاتون، محلب بن ابی صفرہ نے بڑی خوش دلی سے کہا، میں ان سے آپ کا ضرور تعارف کرواؤں گا۔ یہ ہیں ہمارے سردار سعد بن عثمان، شہ سواری اور تیر اندازی میں یہ اپنی۔ اچھا تو یہ ہیں آپ کے سپہ سالار؟ خاتون نے بڑے جوش سے محلب ابن ابی صفرہ کی بات کاٹ دی۔ معزز خاتون، محلب ابن ابی صفرہ قدرے چڑ کر بولا، آپ کو دوسری بار غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے سپہ سالار نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ خاتون کچھ حیران ہوئی۔ اس نے دریافت کیا، مگر آپ نے تو اپنے سپہ سالار کا نام سعد بن عثمان ابھی بتایا تھا، کیا یہ ان کا نام نہیں ہے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، محلب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ان کا نام واقعی سعد بن عثمان ہے، جبکہ ہمارے سالار کا نام سعید بن عثمان ہے اور وہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ خاتون نے تبسم بکھیرتے ہوئے کہا، میں ان 2 غلط فہمیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں، بلکہ آگے ہونے والی غلط فہمیوں کے لیے بھی قبل از وقت معذرت چاہتی ہوں۔ آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں خاتون محترم، محلب بن ابی صفرہ نے ادب سے کہا، آپ لوگ اس وقت ہماری لشکرگاہ میں مہمان کی حیثیت سے ہیں اور ہم عرب اپنے مہمانوں کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران خاتون کی نظریں کئی بار عثمان کے چہرے کا طواف کر چکی تھیں۔ ادھر سعد بن عثمان بھی اس دلچسپ گفتگو کے ساتھ ساتھ کسی وقت نظر اٹھا کر خاتون کی طرف دیکھ لیتے تھے
اور ایک بار تو ان دونوں کی نظریں ٹکرا بھی گئی تھیں۔ سعد بن عثمان نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں، مگر قلعے کی خاتون کی نظر ادھر سے بہت کم ہٹتی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد محلب بن ابی سفرہ نے بات آگے بڑھائی، کیا وفد کے ارکان اپنا تعارف نہیں کروائیں گے؟ کیوں نہیں اے نائب لشکر؟ یہ جواب خاتون کے بجائے اس سن رسیدہ شخص نے دیا تھا جو مردوں کے گروہ کے آگے آگے تھا۔ یہ خاتون جو آپ سے مخاطب ہیں، ان کا نام انترا خاتون ہے۔ یہ ملکہ بخارا کی مشیر خاص ہیں اور میرا نام نیکدار ہے۔ مجھے سلطنت بخارا کے وزیر اعظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بہت خوب، محلب ابن سفرہ نے تکلفاً کہا، آپ کی ملاقات سے بہت خوشی ہوئی۔ اس وقت آپ کے درمیان ایک تو ملکہ بخارا کی مشیر خاص موجود ہیں اور دوسرے سلطنت بخارا کے وزیر اعظم ہیں۔ میں دراصل آپ دونوں کے اعزاز اور اختیارات کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکا، اس لیے یہ سوال کرنے پر مجبور ہوں کہ اس وفد میں سے کون شخص ہمارے سردار اعلیٰ یعنی سپہ سالار لشکر اسلام کے سامنے باریاب ہونے کا خواہش مند ہے؟ اس وقت انترا خاتون نے دخل دیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ ہمارے پورے وفد کو سپہ سالار کے حضور پیش ہونے کی اجازت عطا فرمائیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک سالار لشکر کو دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ محلب نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے خاتون، بیک وقت 12 اشخاص کو سپہ سالار کے سامنے پیش کرنا نہ تو مناسب ہے اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ ہے۔ فی الحال آپ کسی ایک کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے ساتھ بھیج دیں۔ میں سپہ سالار سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ گفتگو کے بعد آپ تمام لوگوں کو ملاقات کا شرف عطا فرمائیں۔ کوئی بات نہیں، انترا نے بے پرواہی سے کہا، انسان کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہوا کرتی، پھر آپ کی اپنی مجبوری بھی تو ہے۔ انترا خاتون نے اپنے وزیر اعظم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چنانچہ بخارا کے وزیر اعظم نیکدار نے کہا، اگر سپہ سالار سے صرف ایک شخص گفتگو کر سکتا ہے تو میں اس کے لیے انترا خاتون کا نام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہی ملکہ بخارا کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ملکہ نے انہیں شرائط امن و صلح کے پورے اختیارات دے کر ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ محلب بن ابی سفرہ سوچ میں پڑ گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے کہا، معزز وزیر اعظم، بخارا کا وفد امن کی گفتگو اور صلح کے شرائط پیش کرنے آیا ہے، مگر اس گفتگو سے پہلے ہی آپ کی طرف سے طرح طرح کی درخواستیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلے آپ نے 12 اشخاص کے ساتھ سپہ سالار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد اب ایک بالکل نئی خواہش سامنے آئی ہے۔ انترا خاتون نے محسوس کیا کہ لشکر اسلام کا نائب سالار کچھ سخت رویہ اختیار کر رہا ہے اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں وفد ناکام نہ ہو جائے، اس لیے اس نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، محترم نائب سالار، میں قطع کلامی کی معذرت کرتے ہوئے عرض کروں گی کہ اگر ہم لوگوں کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمایا جائے اور ہماری ملاقات فوراً سپہ سالار سے کرائی جائے۔ محلب نے اپنا لہجہ فوراً تبدیل کر لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، قابل احترام خاتون، اگر آپ کا وفد صرف خواتین پر مشتمل ہوتا تو پھر آپ کی نمائندگی کو ضرور قبول کر لیا جا سکتا تھا، مگر جس وفد میں بخارا کے وزیر اعظم جیسے لوگ موجود ہوں، اس کی نمائندگی ایک خاتون کے سپرد کی جائے کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ انترا خاتون نے فوراً جواب دیا، مگر لہجہ انتہائی نرم بلکہ شگفتہ تھا، محترم سالار، ہو سکتا ہے کہ جنگ کی صورت میں بخارا کے قلعے سے نکلنے والا لشکر صرف خواتین پر مشتمل ہو، تو کیا آپ شمشیر بکف اور نیزہ بردار خواتین کو اپنے مقابلے پر دیکھ کر اپنی تلواریں نیام میں واپس ڈال لیں گے؟ انترا کا سوال بڑا چپتا ہوا مگر نہایت دلچسپ تھا۔ محلب بن ابی سفرہ گھبرا گئے۔ اس وقت سپہ سالار لشکر سعید بن عثمان کے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان نے اپنے نائب سپہ سالار کی مدد کی اور تقریباً ہنستے ہوئے محلب کے بجائے اس نے جواب دیا، اے ملکہ بخارا کی مشیر کار انترا خاتون، میدان جنگ میں تلوار صرف دشمن کی تلوار کو پہچانتی ہے، وہ دشمن کی صورت دیکھا نہیں کرتی۔ سعد بن عثمان کے اس برمحل اور برجستہ جواب سے ایک تو محلب بن ابی سفرہ کی مشکل آسان ہو گئی، دوسری طرف انترا خاتون اس جواں عمر سردار کی ذہانت پر دل ہی دل میں اش اش کر کے رہ گئی۔ انترا خاتون نے اس وقت ایک اور درخواست پیش کر دی، معزز نائب، اگر آپ مجھے اور وزیر اعظم نیکدار کو ایک ساتھ سپہ سالار کے حضور پیش کر دیں تو آپ کی بہت بہت نوازش ہوگی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں خاتون،
محلب ابن ابی سفرہ نے کہا، میں سپہ سالار سے آپ دونوں کے لیے اجازت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ محلب بن ابی سفرہ تو اجازت لینے کے لیے سپہ سالار کے خیمے کی طرف چلا گیا، اور ادھر انترا خاتون اور سعد بن عثمان کی نظروں میں نامہ و پیام شروع ہو گئے۔ اس پیام و سلام کی کوئی زبان نہ تھی، مگر اس بے زبانی میں بھی نظریں زبان کا کام کر رہی تھی۔ ایک پیام ادھر سے جاتا تو اس کا جواب فوراً ادھر سے آ جاتا۔ شاید ایسے ہی موقع کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ممنون دعاؤں کی نہ محتاج تکلم، ممنون دعاؤں کی نہ محتاج تکلم، ہوتی ہے کچھ اظہار محبت کی زباں۔ اور زیادہ لطف کی بات تو یہ تھی کہ نظروں کے سوال و جواب کے دوران وہاں ملکہ بخارا کے تمام مرد اور خواتین بھی موجود تھیں، مگر وہ نہ صرف مہرے بلب تھیں بلکہ ان سب کی نظریں زمین کی طرف تھیں، جیسے انہیں زمین کی طرف دیکھنے کے علاوہ کسی اور طرف نظر گھما کر دیکھنے کے لیے سختی سے منع کر دیا گیا ہو۔ نظروں کے اس سلام و پیام کا سلسلہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور کسی کی نظر بھی نہ جھک رہی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اسی وقت محلب بن ابی سفرہ سپہ سالار کے خیمے سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیا۔ انہیں دیکھ کر انطرا اور سعد جیسے خواب سے چونک پڑے اور محلب بن ابی سفرہ کی طرف دیکھنے لگے۔ مبارک ہو انطرا خاتون، محلب بن ابی سفرہ نے قریب پہنچ کر کہا، سپہ سالار نے میرے کہنے سے پہلے ہی آپ سب کو باریابی کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ ملکہ بخارا کے پورے وفد سے مل کر خوشی محسوس کریں گے۔ یہ خوشخبری سن کر بخارا کے وفد کے ہر شخص کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار سعید بن عثمان کے خیمے میں سب سے پہلے بخارا کے وفد کی خاتون رکن انطرا خاتون نے قدم رکھا تھا، پھر اس کے پیچھے بخارا کا وزیر اعظم نیکدار داخل ہو گیا۔ سپہ سالار سعید بن عثمان کے چہرے پر ایک خاتون کو داخل ہوتے دیکھ کر ناگواری کے جو تاثرات پیدا ہوئے تھے وہ وزیر اعظم نیکدار کو داخل ہوتے دیکھ کر ختم ہو گئے۔ پس سپہ سالار سعید بن عثمان وفد کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور بولے، میں ملکہ بخارا کے تمام ارکان وفد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انطرا خاتون نے جواب میں کہا، میں اور میرا وفد سپہ سالار لشکر اسلام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں باریابی کا شرف بخشا۔ سپہ سالار نے سوالیہ نظروں سے اپنے نائب محلب بن ابی سفرہ کو دیکھا۔ محلب نے فوراً وضاحت کی، سپہ سالار محترم، ان کا نام انطرا خاتون ہے اور یہ ملکہ بخارا کی مشیر خاص ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ بخارا نے انہیں اپنی طرف سے شرائط صلح طے کرنے کے پورے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ خاتون کے ساتھ جو بزرگ ہیں ان کا نام نیکدار ہے، یہ بخارا کے وزیر اعظم ہیں اور انطرا خاتون کے ساتھ بطور مشیر بھیجے گئے ہیں۔ باقی تمام خواتین و حضرات اس وفد کے ارکان ہیں۔ بہت خوب، سپہ سالار نے مسرت کا اظہار کیا۔ محلب بن ابی سفرہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ خیمے میں جگہ کم ہے اور فرش پر بچھانے کے لیے دوسری چادر بھی نہیں ہے، ایک تجویز پیش کی۔ ارکان وفد کی سپہ سالاری نے پذیرائی کی ہے اور ان کی آمد پر مسرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اب اگر انطرا خاتون پسند فرمائیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے، مگر اس کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت ہوگی اور خیمے میں جگہ تنگ ہے۔ انطرا خاتون نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگا لیا کہ نائب سپہ سالار ان کے ارکان وفد کو باہر بھیجنا چاہتا ہے۔ خیمہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی کچھ گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، نائب سپہ سالار کا خیال درست ہے، گفتگو پرسکون ماحول میں ہونی چاہیے۔ اگر سپہ سالار اجازت دیں تو میں اور وزیر اعظم نیکدار گفتگو کے لیے خیمے میں موجود رہیں اور باقی ارکان وفد کو دوسرے خیمے میں منتقل کر دیا جائے۔ سپہ سالار کے بجائے نائب نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انطرا خاتون نے بالکل صحیح فرمایا، وہ اور وزیر اعظم گفتگو کے لیے کافی ہیں، دوسرے ارکان وفد کو میں دوسرے خیمے میں پہنچانے کے انتظامات کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے محلب بن ابی سفرہ نے اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ سپہ سالار سعید بن عثمان نے کہا، مجھے اس تجویز سے پورا اتفاق ہے۔ محلب بن ابی سفرہ نے ارکان وفد کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور انہیں ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ انطرا خاتون اور وزیر اعظم نیکدار کا خیال تھا کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار کا خیمہ خوب آراستہ پیراستہ ہوگا، مگر یہاں تو سوائے ایک چادر، ایک آب خورے اور ایک جائے نماز کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ارکان وفد کے باہر جانے کے بعد سپہ سالار سعید بن عثمان نے کہا، آپ دونوں اصحاب چادر پر تشریف رکھیں۔
اور آپ؟ انترا نے حیران ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہاں کوئی دوسری چادر موجود نہیں تھی۔ میری فکر نہ کیجیے، آپ چادر پر تشریف رکھیے۔ انترا اور وزیر اعظم نیکدار مجبور ہو کر چادر پر بیٹھ گئے۔ اسی وقت محلب بن ابی سفرہ خیمے کے اندر آ گئے۔ انترا اور نیکدار کے چادر پر بیٹھنے کے بعد مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان اور ان کے بھائی سعد بن عثمان اور محلب بن ابی سفرہ نہایت بے تکلفی سے بخارا کے دونوں ارکان وفد کے مقابل فرش خاکی پر بیٹھ گئے تھے۔ انترا یہ دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ وزیر اعظم نیکدار بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ معزز سپہ سالار، آپ چادر پر تشریف رکھیے، ہم دونوں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ واہ، یہ کیسے ممکن ہے خاتون؟ سپہ سالار نے کہا، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور مسلمان اپنے مہمانوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ سردار محترم، انترا نے جواب دیا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم چادر پر بیٹھیں اور مسلم سپہ سالار فرش خاک پر تشریف رکھیں؟ سپہ سالار نے سنجیدگی سے جواب دیا، خاتون، آپ کن تکلفات میں الجھ گئیں؟ ہم تو زمین پر بیٹھنے اور لیٹنے کے عادی ہیں، پھر مرنے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے ہمیں زمین ہی کی آغوش میں جانا ہے۔ انترا خاتون لاجواب ہو گئی۔ ذرا دیر خاموشی کے بعد سپہ سالار نے فرمایا، فرمائیے بخارا کے وزیر اعظم، ملکہ بخارا نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ وزیر اعظم بخارا نیکدار نے گردن اٹھا کر انترا خاتون کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ انترا خاتون آپ جواب دیجئے، اور انترا خاتون نے بلا جھجک جواب دیا، سپہ سالار محترم، ملکہ بخارا قبق خاتون نے آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت صرف مجھے عطا فرمائی ہے۔ وزیر اعظم نیکدار صرف مجھے مشورہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سپہ سالار کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بھائی سعد بن عثمان نے بھی انترا خاتون کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی اس گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ بخارا کے قلعے میں ملکہ بخارا کے بعد اگر کوئی اور ہستی اہمیت رکھتی ہے تو وہ صرف انترا خاتون ہی ہے۔ یہ دونوں بھائی ایسے ہی خیالات میں الجھے ہوئے تھے کہ انترا خاتون کی ترنم ریز آواز بلند ہوئی، معزز سپہ سالار۔ انترا خاتون نے ایسے سبک انداز میں کہا جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، ہماری ملکہ قبق خاتون خون ریزی کو پسند نہیں فرماتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے علاقوں میں اور وہ اپنے علاقوں میں امن و سکون سے رہیں۔ اگر آپ بغیر خون ریزی کے واپس جانے کا اعلان فرمائیں تو ہماری ملکہ عالیہ آپ کے لشکر کے ہر فرد کو الگ الگ ایک معقول رقم کا تحفہ پیش کریں گی۔ پتہ نہیں اوروں پر اس کا اثر کیا ہوا ہوگا، مگر سپہ سالار کے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان کے دل میں انترا خاتون کی گفتگو اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ بھائی سے سفارش کر لے کہ ملکہ بخارا کی پیشکش قبول کر لی جائے، مگر وہ بڑے بھائی سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے چپ چاپ بھائی کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آخر مسلمان سپہ سالار نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، انترا خاتون، خون ریزی اور جنگ تو وہ آخری صورت ہے جو مجبوراً اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اگر ملکہ بخارا دل سے صلح کی خواہش مند ہیں تو وہ بغیر کوئی بھاری رقم ادا کیے ہماری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تسلیم کر کے صلح کر سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ملکہ بخارا کسی بھاری رقم ادا کرنے کے بجائے صرف جزیہ ادا کر کے ہماری دوست اور حلیف بن سکتی ہیں، اور یہ جزیہ کی رقم سال با سال ادا کرنی ہوگی، اور یہ اس قدر کم ہوگی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جزیہ کی ادائیگی کے صلے میں ہم پر فرض ہوگا کہ ہم آپ کی عزت و حرمت کی حفاظت کے علاوہ آپ کی ملکی حدود کی حفاظت کریں اور دشمن کے خلاف جنگ میں آپ کی فوجی مدد کریں۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ ملکہ بخارا ہماری طرح مسلمان ہو جائیں اور سینکڑوں خداؤں کے بجائے صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کریں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اس صورت میں بغیر کسی معاوضے یا جزیے کے ہم ملکہ کے حلیف بن جائیں گے۔ تیسری اور آخری صورت وہی ناگوار چیز ہے جسے جنگ کہا جاتا ہے، مگر ہم مسلمان اسے ناگوار نہیں بلکہ ایک خوشگوار فرض سمجھتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں اس جنگ کو جہاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو ہر بالغ اور باہوش مسلمان پر فرض ہے۔ انترا خاتون کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، معزز سپہ سالار، باپ دادا کا مذہب ایک دم چھوڑنا تو مشکل ہے، ہاں دوسری صورت یعنی ایک مقررہ سالانہ رقم ادا کرنا معقول معلوم ہوتا ہے، مگر اس صورت میں مسلم سپہ سالار بخارا کی ملکی اور انتظامی معاملات میں تو دخل نہ دیں گے۔ بالکل نہیں خاتون،
سعید بن عثمان نے جواب دیا، بلکہ جزیہ دینے کی صورت میں ہم آپ کی سرحدی حدود کی بھی پوری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، اور اگر کسی دشمن نے بخارا پر فوج کشی کی کوشش کی تو مسلمان لشکر بخارا کی افواج سے آگے صف آ رہا ہوگا۔ انترا خاتون نے اپنے وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں وزیر اعظم، آپ کا کیا خیال ہے؟ ملکہ عالیہ قبق خاتون جزیہ دینا شاید قبول فرما لیں۔ نیکدار نے جواب دیا، میں انترا خاتون کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں، ملکہ عالیہ قبق خاتون جزیہ دینا قبول فرما لیں گی۔ انترا خاتون نے سر اٹھا کر سپہ سالار سعید بن عثمان کو دیکھا اور کہنے لگی، محترم سپہ سالار، میں آپ کے ارشادات اپنی ملکہ عالیہ قبق خاتون تک پہنچا دوں گی، اور جس قدر جلد ہو سکا ملکہ عالیہ کے جواب سے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے محترم خاتون، سپہ سالار بولے، آپ کی ملکہ سوچ بچار اور صلح مشورے کے لیے جتنا وقت چاہیں لے سکتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی ایک اور درخواست پیش کرنا چاہتی ہوں۔ انترا نے ٹہر ٹہر کر کہا، درخواست اگر جائز ہوگی تو ضرور قبول کی جائے گی، سپہ سالار نے جواب دیا۔ خاتون فرمائیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں؟ انترا خاتون نے سنبھل کر مضبوط لہجے میں کہا، میں لشکر اسلام کے سپہ سالار سے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جب تک ملکہ عالیہ قبق خاتون کا جواب آپ تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک آپ قلعے پر حملہ نہ کریں۔ اس میں ضمانت کی کیا ضرورت ہے خاتون؟ سپہ سالار نے جواب دیا، یہ ہمارا وعدہ ہے، قلعے پر حملہ تو ایک طرف رہا، اگر وہ چاہیں تو ہم اپنے لشکر کو یہ بھی حکم دے سکتے ہیں کہ وہ قلعے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے جب تک کہ قلعہ والے خود جنگ نہ شروع کر دیں۔ یہی تو مشکل ہے سپہ سالار محترم، انترا خاتون بولی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ملکہ عالیہ قبق خاتون ایک سرے سے ہی جنگ کے خلاف ہیں، بعض سر پھرے جنگ شروع کرنے پر زور دے رہے ہیں، اس لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ پاگل آپ کے لشکر کو اشتعال دلا کر جنگ نہ شروع کروا دیں۔ یہ بات یقیناً قابل غور ہے، سپہ سالار نے سوچتے ہوئے کہا، پھر بھی ہم خاتون کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم قلعہ والوں کی طرف سے معمولی قسم کے اشتعال پر کوئی توجہ نہ دیں گے۔ معاً انترا خاتون کے دماغ میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، اس نے فوراً کہا، کیا مسلم سپہ سالار ایسا نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ قلعے میں اپنا کوئی سردار بھیج دیں؟ اس طرح ملکہ عالیہ قبق خاتون جس وقت بھی کوئی فیصلہ کریں گی آپ کے سردار کے ذریعے آپ تک خود ہی پہنچ جائے گا۔ یہ بات بھی ممکن ہے، سعید بن عثمان نے کہا، خاتون کے ساتھ ہم اپنے ایک سردار کو بھیج سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں اپنے نائب محلب بن ابی سفرہ کو آپ کے ساتھ کر دوں گا، کیا خیال ہے خاتون کا؟ مگر انترا خاتون کی نظریں تو سپہ سالار کے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، پھر بھی وہ خاتون کے لفظ پر چونک کر سنبھل گئی اور سپاٹ لہجے میں کہا، سپہ سالار با اختیار ہیں، وہ جسے چاہیں میرے ساتھ بھیج سکتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر سپہ سالار اپنے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان کو میرے ساتھ قلعے میں بھیج دیں تو شاید ملکہ عالیہ قبق خاتون پر اس کا زیادہ اچھا اثر ہو جائے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپہ سالار نے بڑی سختی سے مخالفت کی، سعد ابھی نا تجربے کار ہے، ممکن ہے کہ ملکہ اس سے کوئی ایسا سوال کر بیٹھیں جس کا وہ جواب نہ دے سکے تو یہ بات بہت شرمندگی کی ہوگی۔ سپہ سالار محترم، انترا خاتون نے زور دے کر کہا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کے نمائندے کو قلعے میں اس لیے لے جا رہی ہوں کہ ملکہ اس سے سوال و جواب کریں گی؟ یہ محض ایک خیال ہی ہے، دراصل سعد بن عثمان کے جانے سے ملکہ عالیہ پر یہ اثر پڑے گا کہ مسلم سپہ سالار واقعی صلح کے خواہش مند ہیں، جبھی تو انہوں نے اپنے سگے بھائی کو دشمن کے قلعے میں بے جھجک اور بے خوف بھیج دیا ہے۔ خاتون، میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، سپہ سالار خوش ہوئے، ہم سعد کو تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اب انترا کی خوشی کی باری تھی، سپہ سالار کے اس فیصلے سے اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اس نے چور نظروں سے سعد بن عثمان کی طرف دیکھا، مگر سعد بن عثمان بہت محتاط ہو گئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بڑے بھائی کو ان پر کسی طرح کا شبہ ہو، چنانچہ اس نے اپنا رخ انترا کی مخالف سمت کر لیا تھا تاکہ اگر انترا اسے دیکھنے کی کوشش کرے
تو اس کی نظریں انطرح کی نظروں سے نہ مل سکیں۔ قبل اس کے کہ ملکہ بخارا اور قلعہ بخارا کے آگے کے حالات بیان کیے جائیں، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بخارا پر حملے کے پس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے تاکہ قارئین اکرام کے ذہن میں کسی قسم کی الجھن باقی نہ رہے اور تمام واقعات ایک کڑی اور ترتیب میں آ جائیں۔